15 سے لے کر کے 40 سال تک زندگی گزارنے والوں سنو، تمہارا زیادہ امتحان ہے۔ آج بتاؤ، بڈھوں کے اوپر کوئی چکر نہیں چلتا، بڈھیوں کے اوپر چکر نہیں، آج جوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اوپر باقاعدہ یہ نظریں چلتی ہے۔ ہاں، ایک دوسرے سے باتیں، آج جوان اس قوم کے فتنہ، جوان لوگ اس فتنوں کے اندر میں ڈوبے ہوئے، شراب جوان پی رہا ہے، اور اسی طریقے سے جوانی زنا کر رہا ہے، جوانی جوا کھیل رہا ہے، جوان آدمی غلط کام کر رہا ہے۔ جوانی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی، اس کو بھی کل قیامت کے اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس ذلت سے بچائے گا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ سایہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ جس نے اپنی جوانی کنٹرول کر کے اور عزت کے ساتھ گزاری ہوئی ہوگی، غلط کام نہیں کیا ہوگا۔ آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ شراب کے اڈوں میں کہاں گزر رہی؟ لڑکیوں کے چیٹنگ کرنے میں، بات کرنے میں لگا ہوا ہے، ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں، لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو ویڈیو کالنگ کر کے پورا جسم دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، نو پرابلم۔ میرے بھائیوں، یہ جوانی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ زندگی ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو جوان تھے، ہاں یوسف علیہ السلام جوان تھے، بادشاہ کے گھر میں رہا کرتے تھے، محل میں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اس بادشاہ کی بیوی فدا ہو گئی، لو کر لی۔ یوسف علیہ السلام سندر ہیں، بادشاہ کی بیوی بھی سندر ہے، دونوں سندر کی نظر جب حضرت یوسف کے اوپر پڑی، اس بادشاہ کی بیوی کے پر نظر پڑی، بادشاہ کی بیوی کی نظر پڑی، یوسف جوان کے اوپر نظر پڑی۔ اب سوچنے لگا یہ تو میرا نوکر ہے، میرا غلام ہے، اس کے ساتھ جو چاہوں گا میں کر لوں گا۔ اس عورت نے 7 دروازوں کو بند کر دیا اور کمرے کے اندر یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت یوسف جوان تھے اور ہینڈسم تھے، یوسف کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتی ہے، او یوسف تم تو میرے غلام ہو۔ کہا کہ ہاں میں آپ کا غلام ہوں۔ غلام کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب میں یوسف کہتے ہیں غلام کو اپنے مالک کی بات ماننی چاہیے، مالک کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ عورت کہتی ہے آج تمہیں اطاعت کرنی ہوگی، میری بات ماننی ہوگی۔ کہا کون سی بات ماننی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کون سی بات ماننی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے اے یوسف، آج تم کو میرے ساتھ انجوائے کرنا ہے، سیکس کرنا ہے، غلط کام کرنا ہے، آج میرے ساتھ تمہیں موج مستی کرنا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، 7 دروازوں کو میں نے بند کر دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام جوان تھی، کر سکتے تھے، ہاں وہ مصر کی عورت تھی، بڑی خوبصورت اور بڑی سندر لڑکی تھی، بہت ہی زیادہ سندر تھی، بڑی بیوٹیفل تھی۔ حضرت یوسف بھی جوان تھے، یہ کام کر سکتے تھے، کیونکہ لڑکی خود زنا کی دعوت دے رہی ہے، خود غلط کام کرنے کے لیے بول رہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج قرآن کریم کے اندر جب یہ واقعہ موجود ہے تو ہمیں کیا ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے نظریں اوپر کی اور جواب میں کہا قال انی معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ کی پناہ۔ عورت انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ کام کیسے کروں گا؟ تم میرے لیے جائز نہیں ہو، تم میری بیوی نہیں ہو، میرا تم سے نکاح نہیں ہوا ہے، میں تم سے یہ کام کیسے کروں گا؟ ارے اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے جانا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ وہ عورت کہتی کون اللہ؟ کیسا اللہ؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یوسف کہتے کہ ہاں میرا اللہ جو آسمان میں ہوتے ہوئے، عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، اس اللہ کے پاس جا کر کے تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے اے عورت خاتون، میں تیرا نوکر تو ضرور ہوں، لیکن میں یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ یہ جوان بھی غلط کام کر سکتے تھے۔ اور جوانوں سنو، تمہیں بہت سے زلیخا ملیں گی، تمہارے کالجوں کے اندر بہت ساری لڑکیاں ملیں گی، اور میری بہنوں تمہاری زندگی کے اندر بہت ہینڈسم لڑکے تمہیں ملیں گے، لیکن اسے کہہ دو انی اخاف اللہ۔ بخاری شریف کی اس واقعہ کو اٹھاؤ جس عورت کی چکر میں ایک آدمی بڑا دیوانہ تھا، پاگل تھا،
اس کو پانے کے لیے بڑی کوشش کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ اس عورت کو مجبوری پڑ گئی اور اس عورت کو جب لڑکے نے پا لیا, عورت کو پا لیا, پیسے میں دے کر کے مجبوری تھی اور عورت مان گئی, چلو ٹھیک ہے لڑکی مان گئی, مجھے مجبوری, مجھے اتنا دینار درہم چاہیے, میں اپنے جسم تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. جب لڑکی اس لڑکے کے پاس آئی اور جب بند کمرہ کر دیا گیا اور لڑکا جب غلط کام کرنے کی ارادے سے آگے بڑھا, لڑکی کے کپڑوں کو اتارنے کی کوشش کرنے لگا. لڑکی تھر تھر کانپنے لگتی ہے, تھر تھر لڑکی کانپنے لگتی ہے. لڑکا چیخ کر کے کہتا ہو میری محبوبہ کیوں تم کانپ رہی ہو, کیوں تم اتنا زیادہ ڈر رہی ہو, یہ تو انجوائے کا ٹائم ہے, یہ تو مستی کا ٹائم ہے, تمہیں بھی مزہ ملے گا, ہمیں بھی مزہ ملے گا, تم کیوں اتنی زیادہ کانپ رہی ہو. چیخ کر کے کہتی ہے او لڑکے میری مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا, اگر آج ہم نے یہ غلط کام کر لیا یہ تو میرے شوہر کا حق ہے, اور اگر تم نے اس کے اندر کوئی غلط کام کر لیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی. انی اخاف اللہ, یہ چیخ کر کے وہ کہتی ہے او لڑکے قیامت کے دن سے ڈر جا, اللہ کی اس عذاب سے ڈر جا. آج تم انجوائے کر لو گے لیکن مرنے کے بعد اللہ کے سامنے میں کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گی. یہ کہنا تھا. لڑکا بھی رک گیا, تھر تھر وہ بھی کانپنے لگا اور اس دن سے اس نے بھی توبہ کر لیا. میری بہنوں کبھی کبھی یہ کام کرنے سے پہلے کم سے کم اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لو. یوسف علیہ السلام نے بھی اس عورت کو آر دلایا اور ڈرایا, لیکن میرے بھائی عورت نہ مانی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی حفاظت کی اور کہا یوسف نکل دروازے کی طرف بھاگ. حضرت یوسف بھاگنے لگے اور دروازہ کھلتا چلا گیا, کھلتا چلا گیا, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کر لی. تو جوانی میں, یہ جوانی اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے, غلط کاموں میں نہیں. آج چوراہوں پہ ہماری زندگی کٹ رہی ہے, عیاشی کرتے ہوئے کٹ رہی ہے, کسی کے ساتھ کہیں شراب پیتے ہوئے زندگی کاٹ رہے. اور یہ موبائل تو بہت بڑا نشہ بن چکا ہے. اس آج موبائل کے چکر میں آدمی بیوی کو بھول گیا ہے, ہاں موبائل کے چکر میں شوہر کو بھول گیا ہے, موبائل کے چکر میں پڑھائی بھول چکا ہے. آج پڑھائی کہاں کر رہا ہے, موبائل میں لگا ہوا ہے, انسٹاگرام میں اپنی اپنی ویڈیو بنا کر کے ڈال رہا ہے. اور مسلمان لڑکیاں, ایک سے ایک مسلم لڑکیاں, کبھی زندگی میں اس کی تصویر کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو, آج مسلم لڑکیاں ایک سے ایک ڈانس کرتے ہوئے تصویریں ڈال رہی ہے, ویڈیو ڈال رہی ہے. آپ اس کے پاس یہ ٹائم بچا ہے جوانی میں یہ کام کر. میرے بھائیو ذرا تصور کیجیے آپ اور سوچئے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ, جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی. شکر مناؤ مسلمانوں, شکر مناؤ, اپنے زندگی کا ٹائم ٹیبل فکس کرو کہ ہاں پڑھائی کے وقت پڑھائی کریں گے, صبح 7 بجے پڑھنے کے لیے ٹیوشن جائیں گے, کالج جائیں گے, اسکول جائیں گے. لیکن صبح ہونے سے پہلے ایک فجر کے وقت جب مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, تمہاری مسجدوں کی ممبروں سے اور تمہارے مسجدوں کے مائکوں سے لاؤڈ اسپیکر سے آواز تیرے کانوں سے ٹکراتی ہے. اور صبح میں سونے والوں, یہ صبح یہ نیند سے بہتر یہ نماز ہے. اٹھو نماز پڑھ لو, کیونکہ یہ نماز جنت میں پہنچانے والی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا وَمَن حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آپ نے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرے گا قیامت کے اللہ تبارک و تعالی اس کو نور عطا کرے گا, اس کو نجات دے دے گا, اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا. جو نماز پڑھے گا اس کو جنت کی گارنٹی ہے, اور جو نماز نہیں پڑھے گا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَحَامَانَ. سنیے جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا کیا معاملہ ہوگا. قارون کا نام سنا ہے, ابھی زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے, کب دھسا ہے, آج بھی دھس رہا ہے.